گھیرا سوزے دل کی کریں کیا دوا تیرے در پہ سوالی بنا جھکے کرتا ہوں میں التجا کل جہاں مشکلوں میں گھیرا سوزے دل کی کریں کیا دوا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ تقریباً روزانہ 3:20 پر افطار میں یہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں 5-10 منٹ پلس مائنس آف کورس نشری تقاضوں کے باعث. اور ہم اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا آثار قیامت کیا ہوں گے, پھر یہ ڈسکس کیا کہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں کیا ہوں گی, پھر یہ ڈسکس کیا کہ جب بھی یہ تو ہم ظاہر ہے کون جانتا ہے کہ ایسا کب ہوگا, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی بے شک جانتا ہے کہ کب کیا ہونے والا ہے. تو پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے بعد سور پھونکا جائے گا, جب ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی اس کے بعد سور پھونکا جائے گا. پہلا سور پھونکا جائے گا, عالم کا کیا منظر ہوگا, دوسرا سور پھونکا جائے گا, پھر عالم کا کیا منظر ہوگا. پہلے سور سے سب زندہ مر جائیں گے, دوسرا سور پھونکا جائے گا اس سے سب مردہ زندہ ہو جائیں گے, پھر کیا ہوگا آج عرض کرتے ہیں. قیامت میں سور پھونکنے کے بعد اس سور سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ صرف سارے انسان مر جائیں گے, صرف یہ نہیں ہوگا کہ سارے جانور مر جائیں گے, یہ نہیں ہوگا کہ سارے جنات اس کا شکار ہو جائیں گے, صرف یہ نہیں ہوگا کہ سارے فرشتے اس کا شکار ہو جائیں گے, بلکہ پوری کائنات کی لٹرلی کوئی بھی ایک چیز نہیں ہوگی جو سور سے متاثر نہ ہو سوائے اس کے سے اللہ چاہے. پوری کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے گا, پوری کائنات کا نظام. اب ہم نے یہ بات شاید محاورتاً ہم کہتے ہیں نظام دھرم برم ہو گیا, لیکن اس وقت ایکچولی پوری کائنات کا نظام یعنی کیا, یعنی یہ کہ ہر چیز کی مختلف تعریفیں ہوتی ہیں نا. یعنی اگر ہم اقامت کائنات یعنی کائنات کا بننا اور قیامت کائنات یعنی کائنات کے تباہ ہو جانے کی اگر ہم سائنٹیفک تعریف کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کو ذرا ریلیٹ بھی کریں تو کس یعنی انسان حیران ہو جائے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے یہ کتاب ایک معجزہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے آقا کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کو کسی سائنس یا اس کو کسی کی کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ دنیا بھر کے سائنسدان, دنیا بھر کے علوم, دنیا بھر کی زبانیں میرے آقا نے جو کہہ دیا, میرے اللہ نے جو کہہ دیا, اب وہ لوگ اپنے علم کو اس کے مطابق پرکھیں. یہ نہیں ہے کہ سائنس نے کسی بات کو کنفرم کر دیا تو اس سے اس بات کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے, آف کورس ناٹ. لیکن انسان حیران ہو جائے کہ کس انداز سے اس زمانے میں یہ باتیں کر دی گئیں کہ جن کو کتنا بعد میں سائنس نے پروف کیا. تو ایک تو یہ کہ جس انداز سے کائنات بنی تھی کن فیکون, کہا ہو جا اور ہو گیا, پر اسی انداز سے اس کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا. کن فیکون اللہ تعالیٰ کہے گا اور یہ نظام سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. کن فیکون سے ہی کائنات کا اختتام ہو جائے گا. یہ تو ایک مذہبی حوالے سے بات ہوگی. اب سائنٹیفکلی یہ کیسے ہوگا بھائی؟ کشش ثقل یعنی کہ گریوٹی یہ اس وقت دنیا کا جو پورا ایک نظام چل رہا ہے, یعنی اب مقصد یہ ہے یہ عرض کرنے کا کہ تم کہہ رہے نا کہ کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے گا, یہ کیسے ہو جائے گا؟ گریوٹی نے نیوٹنس لا آف گریوٹی سے جانتے ہیں, گریوٹی نے اس وقت تمام یعنی پورے کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں میں ایک تعلق پیدا کیا ہوا ہے نا. سارا نظام شمسی, سیارے, سورج, چاند, ستارے, انسان, سب ایک نظام قائم ہوا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ذرا ساتھ رہے گا, دلچسپ نکتے ہیں بڑے. یعنی ایٹم سے لے کر اس کائنات کی سب سے چھوٹے ایٹم سے لے کر کائنات کی وسعتوں میں جو بکھرے ہوئے ہیں, سٹارز, پلانٹ, بلیک ہولز, گیلیکسیز, پہاڑ, سمندر, یہ سارے کا سارا جو نظام قائم ہے یہ اسی کشش کے نتیجے میں قائم ہے. ٹھیک, ایک چیز نے دوسرے چیز سب کچھ قائم کیا ہوا ہے. اب اگر آپ صرف اسی کشش کو ہٹا لیں, اس گریوٹی کو ہٹا لیا جائے تو یہ سارے کا سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا. یہ سب کا سب یہ سارا جو نظم ہے, ایک جملہ کہہ رہا ہوں پھر اس پہ بات کریں گے, یہ سارے کا سارا جو نظم ہے یہ نثر میں تبدیل ہو جائے گا. یعنی ہم کبھی کوئی کلام پڑھتے ہیں, ایک نظم میں پڑھتے ہیں نا, باقاعدہ اشعار پیش کرتے ہیں اس سے, اور پھر ہم نثر پیش کرتے ہیں. ابھی میں ایسے بات کر رہا ہوں, اس کی کوئی باقاعدہ ترتیب نہیں ہے, یہ اپنے انداز ہے, یہ اشعار کی طرح ایک ایک چیز بہر میں آنی. اس وقت کائنات ہے نظم میں ہے, منظم, ٹھیک, نظم میں ہے. بس
قیامت جو ہے وہ دیگر چیزوں کے ساتھ اس نظم کا نثر میں بدل جانا ہے بس. یہ ابھی سارا کچھ جو نظم ہے یہ سب نثر, اور یہ میں نے کوئی لفاظی نہیں کی ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے. نثر یعنی بکھرنا, غیر منظم ہونا. اور میری حیرت کی انتہا نہ رہے جب علماء کرام صاحب نے بات کی اور یہ سمجھایا. اب آپ سنیے, نظم اور نثر ذہن میں رکھیے اور پھر سنیے اور آپ لطف لیجئے. قرآن مجید نے سورہ انفطار میں نظم کی اور نثر کی یہ جو اتنی بڑی سائنٹیفک ریالٹی ہے اس کو اتنے زبردست انداز میں, اتنے آسان پیرائے میں یوں بیان کیا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت, انتثرت کا لفظ آیا آخر میں. جب ستارے بکھر جائیں گے, انتثرت نثر, جب سارے کا سارا نظام, ابھی جو سارے کا سارا ہمیں ایک منظم انداز میں نظر آ رہا ہے, یہ سارے کا سارا نثر ہو جائے گا, ستارے بکھر جائیں گے. پھر کائنات کی تخلیق کے بارے میں جو مشہور اور ایک سب سے زیادہ ایک یعنی جس پر تمام سائنسدانوں کا, بیشتر سائنسدانوں کا اتفاق ہے کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی, بگ بینگ کا ایک نظریہ ہے نا. اس کو اگر ہم بالکل ہی آسان الفاظ میں ہم لوگ, میں جو سائنس سے ہم نابلد ہے, اگر ہم اس انداز میں اس بگ بینگ کے نظریے کو بیان کریں تو یہ نا کہ بھائی ایک, اور ابھی میری اس پروگرام سے پہلے فزکس کے ایک پروفیسر صاحب سے بات ہوئی اور میں نے ان سے بھی کہا کہ اگر ہم بالکل عام الفاظ میں بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جی کائنات کا نظریہ کیا ہے سائنسدانوں کے خیال میں, کہ کائنات کس طریقے سے وجود میں آئی. بگ بینگ یعنی کائنات ایک نقطے کے پھٹنے سے وجود میں آئی. ٹھیک, ایک نقطہ تھا, پھٹا, چیزیں وسیع ہوتی چلی گئی اور کائنات وجود میں آ گئی. ٹھیک, یہ اس پر ہے سائنسدانوں کا اتفاق. چونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اقامت کائنات, کائنات کا بننا, اور قیامت کائنات کیسے ہوگا. کائنات بنی کیسے, بگ بینگ سے. ایک نقطہ تھا جو کہ سائنسدانوں کے مطابق 13 ارب سال پہلے پھٹا تھا. 13 ارب سال پہلے. صحیح. اور یہ پھر اگین میں نے ابھی اس پروگرام سے پہلے جب میری دو پروفیسر سے بات ہوئی میں نے ان سے دوبارہ اس کی تصدیق. تو یہ بگ بینگ آپ نے سنا. اب آئیے قرآن مجید سورہ انبیاء اور ایک آیت کا ترجمہ سنیے اور جھوم جائیے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرمایا ترجمہ ہے جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا, کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا. اللہ اکبر. سورہ انبیاء, جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے, بگ بینگ تھیوری, کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ سارے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا. اللہ اکبر. ایک اور بات سنیے. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے, پھر آگے بڑھیں گے. ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جس انداز سے کائنات کا وجود آیا, بگ بینگ کے ذریعے یہ کچھ بھی نہیں تھا اور یہ کائنات وسیع ہو گئی. اسی طریقے سے جب اس کائنات نے ختم ہونا ہوگا تو کیا ہوگا, اسی کا ریورس پروسیس ہوگا. سائنسدان اس کو کہتے ہیں بگ کرنچ تھیوری, یعنی کہ سارے کا سارا جو نظام ہے جو ایک نقطے کے نتیجے میں وجود میں آیا اور پھیلتا چلا گیا, یہ سارا پروسیس ریورس ہوگا اور پھر ایک نقطے میں سمجھ آئے گا, کائنات ختم ہو جائے گی. بگ کرنچ تھیوری, بگ بینگ تھیوری کے مد مقابل. یہ جملہ ابھی صرف ذہن میں رکھیے گا, اس پہ آگے بات کریں گے. اچھا اب ایک اور نقطہ. سائنس یہ کہتی ہے کہ جو آسمان ہے یہ ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے, ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے. تو کشش نے, گریوٹی نے ان کو موجودہ کائنات میں تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے. اب آئیے 1400 سال پہلے سورہ حامیم سجدہ, قرآن مجید, کچھ آیات کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھواں تھا, جبکہ وہ, ابھی سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ اس وقت وہ دھواں تھا. پھر اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ چلے آؤ, چاہے خوشی سے آؤ چاہے زبردستی آؤ. تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں. سورہ حامیم سجدہ. اب قرآن مجید آسمان, اب یہ دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد کا منظر ہے. آسمان کے تباہ ہونے کو, کہ روز محشر آسمان کا کیا عالم ہوگا, تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اور مرحلہ وار بھی بیان کرتا ہے کچھ مقامات پر. آیات سنیے کہ اب سائنٹیفکلی بھی بات ہو گئی اس پہ, اور ظاہر قرآن مجید کے والے. سورہ معارج کی ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ ہے, کہا وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. آسمان کا رنگ اس طرح کا ہو جائے گا.
ایک اور آیت کا ترجمہ سنیے، سورہ رحمان کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ ایک اور قرآن مجید کی ایک اور سورہ کی آیت سنیے، کہا جب آسمان کو چیر دیا جائے گا۔ سورہ مزمل کی ایک آیت سنیے، فرمایا اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا، اللہ کے وعدے کو تو پورا ہونا ہے۔ سورہ نبا کی ایک آیت کا ترجمہ سنیے، فرمایا اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ سورہ حاقہ کی ایک آیت سنیے، اس کا ترجمہ ہے آسمان پھٹ پڑے گا اور اس دن اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ سورہ انبیاء کی ایک اور آیت کا ترجمہ سنیے، فرمایا اس دن کا دھیان رکھو۔ اب اس آیت سے پہلے ذرا یہیں پہ ایک لمحہ رک جائیے، اب اگین آئیے ذرا سائنس کی طرف بھی۔ میں نے ابھی یہ بھی پوچھا کہ آسمان کا رنگ تانبے کی طرح، آسمان کا رنگ سرخ، یہ سارے کا سارا کیا معاملہ ہوگا؟ میں نے ان پروفیسر صاحب سے یہ سوال نہیں پوچھا تھا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، سوا نیزے پر ہوگا، کہتے ہیں سائنٹیفکلی بالکل یہ ایک عین ممکن بات ہے، بالکل عین ممکن بات ہے، ٹھیک؟ اور یہ اگرچہ میں نے سوال نہیں کیا تھا ان سے، لیکن انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ بالکل عین ممکن بات ہے۔ کہا کہ چونکہ جب یہ کائنات کا یہ سارے کا سارا نظام جب ریورس ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک، تھیوری آف بگ بینگ میں سب پھیلتا چلا گیا، ابھی سارا ریورس ہوگا، تو یہ سارے کا سارا جو نظام ہے جس انداز سے جب دھرم برہم ہونا شروع ہو جائے گا، ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، تو یہ آسمان کھلنا شروع ہو جائے گا، یا یہ سورج کھلنا شروع ہو جائے گا، اس کھلنے کے نتیجے میں سورج نیچے آنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ سورج سوا نیزے پر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو، یہ جو ہم روزے محشر کی گرمی کا سنتے ہیں نا، اتنی گرمی ہوگی، ہم محاورت میں بس قیامت کی گرمی ہے آپ کو۔ ابھی یہ سورج اس وقت ہم سے کوسوں 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 دور ہے، تو اگر کراچی میں 45 ڈگری ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہیٹ ویو آ گئی، بھائی بچ جانا، گرمی سے مر نہ جاؤ۔ اب آپ سوچئے وہ سورج سوا نیزے پر ہے، سوا نیزے پر، تو اب گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ اب آپ سنیے یہ بات کہ جو میں نے جس نقطے کے لیے آپ کو زحمت دی تھی، اور اب قرآن مجید کی اس کے بعد یہ آیت سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ تھیوری آف بگ بینگ، تھیوری آف بگ کرنچ، بگ بینگ نقطے سے سب پھیل گیا، بگ کرنچ سارا پھیلا ہوا سمٹ گیا۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کا آپ ترجمہ سنیے اور اس کا لطف لیجئے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ دھیان رکھو جب ہم آسمان کو، دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تمار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں۔ کائنات کی وسعتوں کے بارے میں بھی بتایا، پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس کو سائنسدانوں نے اتنے 100 سال بعد جانا کہ ہاں جی تھیوری آف بگ بینگ کا نام دے دیا، کہ کس طریقے سے جب جس آیت کا مفہوم تھا کہ کافر نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین بند تھے، ایک نقطے میں ہم نے پھیلا دیا، اور پھر کائنات کے سمٹ جانے کے بارے میں بتایا، جس کے بارے میں سائنس نے اتنے 100 اتنے ہزار سالوں کے بارے میں بتایا، تھیوری آف بگ کرنچ جس کو نام دیا، کہ جس کو میرے اللہ نے بتایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا کہ دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تمار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، جس طرح ہم نے، اور یہ کہا، یہ اگلی بات سنیے کیا خوبصورت بات، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ذمہ ہم نے لے لیا ہے۔ ایک اور ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے، یہ جو سورج کا سوا نیزے پر آنا، اس کی ایک ٹرم ریڈ جائنٹ، سائنس کا ایک فارمولا ہے ریڈ جائنٹ، جو کہ ان تمام تر چیزوں کی اس انداز میں تصدیق کرتی ہے۔ بس گفتگو آج کے تک تمام کر رہے ہیں۔ جب آسمان اپنے انجام کو پہنچ جائے گا نا، کہ آسمان کا رنگ سرخ ہوگا، تانبے کی طرح ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، آسمان کھول دیا جائے گا، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، کائنات ریورس ہو رہی ہوگی، دوبارہ ایک نقطے کی طرف ساری چیزیں بڑھ رہی ہوں گی، سارے کا سارا نظام دھرم برہم ہو جائے گا، یہ نظام شمسی، یہ سیارے، یہ سورج، یہ چاند ستارے جو کہ سب اس وقت نظم میں ہیں، یہ سب نثر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آسمان اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، اللہ ایک نیا نظام پیدا کرے گا کہ جس سے زمین و آسمان بدل جائیں گے، اور سب لوگوں کو بالآخر اللہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، ڈراؤ انہیں
اس دن سے جب کہ زمین و آسمان کو دوسرے زمین و آسمان سے بدل دیا جائے گا اور سب لوگ نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے. پھر اللہ کا عرش سامنے ہوگا, اللہ کا عرش سامنے ہوگا اور فرشتے نازل ہوں گے اور فرشتے نازل ہوتے نظر آئیں گے. سورہ حاقہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے, اور فرشتے آسمان کے اطراف میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے. اب حال یہ ہوگا کہ عرش کے ایک طرف فرشتے صف بصف ہوں گے اور وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ جس روز فرشتے اور ملائکہ صف بصف کھڑے ہوں گے, کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے کہ جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے. تو اب یہ حشر کے میدان کا سما بندھنا شروع ہوا ہے کہ جس کی ابتدا میں یہ ہو رہا ہے کہ آسمان کا یہ عالم, سورج کا یہ عالم, ستاروں کا یہ عالم, چاند کا یہ عالم. اب حشر کا میدان جب برپا ہوگا اس وقت کیا عالم ہوگا. صرف ایک بات کیا کہ گفتگو تمام کرتے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, اور اگین یہ بات مہاورتن کہتے ہیں نا پسینے میں ڈوبا ہو, نہیں اس کی تفصیل آئی روایات کا کچھ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہاں تک ڈوبا ہوا ہوگا کہ انسان کا پسینہ اس کے کانوں تک آ رہا ہوگا. اس انداز سے انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. یہ سارا کیا معاملہ ہوگا کل عرض کریں گے انشاءاللہ. کل جہاں مشکلوں میں گھرا, سوزے دل کی کریں کیا دوا, تیرے در پہ سوالی بنا, جھک کے کرتا ہوں میں التجا,